تم سجدہ کرتے ہو کعبے کو، کعبہ تمہارے سجدوں سمیت سجدہ کرتا ہے بیت المعمور کو، یعنی وہ کعبے کا بھی قبلہ ہے۔ سجدے کعبے کو، کعبے کا سجدہ ان سجدوں سمیت بیت المعمور کو، بیت المعمور کا سب سجدوں سمیت زرہ کو، زرہ کا عرش کو، اور بطول کی چادر کی قسم عرش سجدہ کرتا ہے میرے مولا علی۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ رعد سے آپ سامنے تشریف لائے نا ذرا۔ کیا عرض کیا میں نے؟ سورہ رعد سے ایک مختصر سی آیت تلاوت کی میں نے۔ ذات واجب نے ملکوتیوں کی عبادت کا معیار ذکر فرمایا ہے۔ جاگیے، آیت کا ترجمہ صحیفہ دل پہ لکھیے، اور بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے کہ مجھے یہ احساس ہو کہ میں علی سے، علی کے ماننے والوں سے خطاب کر رہا ہوں، سوچنے والوں سے نہیں۔ ارشاد ہے یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ جو فرشتہ بادلوں کو ہنکاتا ہے اس کا نام ہے رعد، اور اسی کے نام پر سورہ رعد ہے۔ فرمایا رعد اور سارے فرشتے میرے حمد کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ من خیفتہ، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ حالانکہ نوری ہیں، ملکوتی ہیں، لیکن جلال الہی سے ہر وقت لرزہ براندام۔ پھر سن لیں، یہ فرشتوں کی عبادت ہے۔ یسبح الرعد، تسبیح کرتا ہے رعد، بحمدہ، اللہ کے حمد کے ساتھ، والملائکۃ، اور سارے ملائکہ بھی، من خیفتہ، بنیاد خوف پر۔ بس نقوی صاحب بات ختم ہو گئی۔ روایت نہیں، روایت نہیں، آیت ہے کہ فرشتوں کی عبادت اور تسبیح کی بنیاد خوف الہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس ایک منٹ اور دیجئے اور پھر منزل آسان۔ سورہ انبیاء، کون سا سورہ؟ میں جلدی کرنے والے تھے اور ہر وقت ہمیں پکارتے تھے، ہمارا ذکر کرتے تھے۔ کیوں؟ رغبا و رہبا، ترغیب کی وجہ سے، ترہیب کی وجہ سے، طمع کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے۔ اور میں نے جو کہنا تھا کرنل صاحب وہ کہہ بیٹھا۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ فرشتوں کی عبادت کی بنیاد خوف، انبیاء کی عبادت کی بنیاد خوف اور طمع دونوں۔ اللہ اللہ اکبر۔ جو حقیقت تک پہنچ گئے انہیں میری طرف سے واہ واہ، اور جو حیرت ناک نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ کیا بات تھی اور یہ کیوں اچھل رہے ہیں، آپ کو بھی دشت ادراک میں تنہا نہیں چھوڑنا۔ فرشتوں کی عبادت کیا ہے؟ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، فرشتوں کی عبادت خوف کے سبب، انبیاء کی عبادت رغبا و رہبا، ترغیب یعنی طمع، ترہیب یعنی ڈر۔ تو اب انبیاء اور فرشتوں سے بڑا عابد کہاں سے آئے گا؟ یہ سارے کے سارے ساجد یا خوف کے سبب عبادت گزار ہیں یا طمع کے سبب۔ اور اگر میرے سامعین تھک نہیں گئے تو یہیں بیٹھے بیٹھے میری انگلی پکڑو، میں تمہیں
मस्जिद कुबा के मेहराब में ले जाना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जहां एक मर्द किबरिया सरता पा तस्वीर इलाही बना हुआ है, मशीयत के लहजे में उलूही पैकरों से किबरियाई तेवरों से तकदीर की आंखों में आंखें डाल के कह रहा है, इलाही मौअबदतु का खौफम मिन नौरिक वलौ तमअन मिन जन्नतिक बल वजदतु का अहलन लिल इबादत। अल्लाह 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 समझ में आई बात? अल्लाह अकबर। यकीनन मेरे सामने सब हलाली हैं, सब मवाली हैं, कोई भी आप में से अली को सोचने वाला नहीं। अबुल हसनैन ज़हीर भाई कह रहे हैं, मौअबदतु का खौफम मिन नौरिक वलौ तमअन मिन जन्नतिक बल वजदतु का अहलन लिल इबादत। परवरदिगारा, अली ने तेरी ये बंदगी न तेरी जहन्नम के खौफ से की, अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वला तमअन मिन जन्नतिक, और ना ही अली को तेरी जन्नत की तमा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नहीं नहीं, मले गुलाम, और सबब क्या है? यारी क्यों नहीं है तुझे जहन्नम का खौफ? आवाज़ खैबर का नई गजल फरहिजियान, नब्बक, मेरे अपने गजब का दूसरा नाम जहन्नुम है। अल्लाह 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 अल्लाह। जीते रहो। जब रवि, मुझे जरा तर्जुमा पहले मुकम्मल कर लेने दो। क्या कहा अली ने? मैं जहन्नम से खौफजदा नहीं, मेरे गुस्से को दोज़ख कहते हैं, बल्कि दोज़ख से बचना मुमकिन है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। है लेकिन मेरे गजब के जद से बचना मुमकिन ही नहीं। और शायद भाई, क्यों तमा नहीं जन्नत का? वला तमअन मिन जन्नतिक, और तेरी जन्नत की तमा भी नहीं। या अली, वो क्यों? फरमाया, मेरे बेटों की खरीद के भीख में बख्शी हुई जागीर का लालच मैं करूंगा? अल्लाह 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 अल्लाह। ना तो दोज़ख का डर, न फिरदौस से बरी का लालच। तो वजाहत भाई, झुकता क्यों है खैबर शिकन? पर मैं बल वजदतु का अहलन लिल इबादत, पूरी कायनात में निगाह विलायत को मैंने दौड़ाया, सिवाय तेरे कोई इस काबिल लगाई नहीं जिसे अली झुकता। अल्लाह 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 अल्लाह।
नकवी साहब अमीर कायनात ने बोले, वो आदम के यहाँ जिगर नहीं, वो नूह का हौसला नहीं, वो शजरतुल अंबिया इब्राहिम के कर्नल साहब जसारत नहीं, वो मूसा की जुबान में कलेजा नहीं, वो ईसा में तबोताब नहीं। एक जुमला आ गया, ज़ाहिर भाई इत्तफाकन आ गया, अब कहे बिना मैं रह नहीं सकता। आओ शर्क से अरब, शिमाल से जनूब, कायनात आलम के हर आलिम को गज़नफर का चैलेंज है, लाओ अली के इस जुमले का जवाब। ये सिर्फ अली की जुबान से ही निकला, खुदा से खिताब करके अली फरमा रहे हैं, इलाही वजदतो का कमाओ उहिब्बो फजअलनी कमाओ तुहिब्बो। खुदा के लिए जागना, अर्श को छू लोगे अगर लिख लिया सहीफे दिल पर तो फरमाते परवरदिगारा मैंने तुझे वैसा ही पाया जैसा मैं चाहता था। अल्लाह अकबर। यकीनन नकवी साहब मैं एतराफ करता हूं, शायद भाई यहां मेरा इल्म जहालत में ढल गया है, मुझे एतराफ है यहां साजिद मेरे इल्म ने जहालत का रूप बदल लिया है। मैं नहीं कर सकता अली के इस कौल की शरह, मेरा इतना इल्म ही नहीं। बंदा खुदा से कह रहा है वजदतो का कमा उहिब्बो, मैंने तुझे वैसा ही पाया। अल्लाह 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 अकबर। अल्लाह का इदराक कितना बुलंद है। अल्लाह यानी आप गज़नफर से तो कह सकते हैं कि तुम्हें वैसा ही पाया जैसा सुना था, या वैसा ही पाया जैसा हम चाहते थे। आज आप तो महबूद से कह रहे हो वजदतो का कमाओ, तुझे ऐसा ही पाया मैंने जैसा मैं चाहता था। फजअलनी कमा तुहिब्बो, अब तू भी मुझे वैसा कर दे। अल्लाह अकबर, मुझे भी वैसा कर दे जैसा तू चाहता है। यह है मैं और इबादत। अब बताओ फरिश्तों का मैयार क्या था? हाँ जीते रहो। खौफ, अंबिया का खौफ और तमा दोनों। फरिश्तों को तमा नहीं है ना, क्योंकि वो भूख प्यास वगैरह से बेनियाज हैं, इसलिए उनके यहाँ सिर्फ खौफ। और अंबिया के यहाँ दोनों चीजें, खौफ भी वजाहत तमा भी। और अली क्या कह रहे हैं? न खौफ न तमा न लालच न डर न तरगीब न तरहीब। तो मालूम हुआ आदम ईसा तक नबियों की इबादत मिलकर, जिब्रील से सलसाइल तक फरिश्तों की इबादत जमा होकर अली की इबादत से आंखें नहीं मिला सकती। जब कायनात के सारे मासूमों की इबादत अली की इबादत का जवाब नहीं, 2 टके का मुल्ला अली की विलायत का जवाब कैसे?
میں راضی ہوں تم سے، میرا مولا تم سے راضی ہو، اور جو پیغام میں نے پہنچانا تھا وہ میں نے پہنچا دیا ہے۔ اب کہو تو جاؤں؟ جی اللہ اکبر۔ ادھر والے دوست ناراض تو نہیں ہے نا؟ جیتے رہو، بس کبھی کبھی ہاتھ اٹھا دیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ بھی ہمارے رفیق سفر ہیں۔ جس کی عبادت کا جواب ملکوتیوں کے پاس نہیں، عالم عصمت کے پاس نہیں، اس کی ولایت کا جواب اس کے پاس ہوگا جس کا پتہ نہیں لہو ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ نقوی صاحب میرا آج دل چاہ گیا ہے، بہت بتایا ہے میں نے آپ حضرات کو، بہت سے احباب ایسے بیٹھے ہیں کتنے کہ میں نے نام لیے اور کتنے ابھی بھی موجود ہیں جن کے نام میں جانتا ہوں، یعنی آدھا مجمع کم از کم ایسا ہے جنہیں میں نام سے پہچانتا ہوں۔ آپ نے میری لاتعداد مجالس سنی، بتاتا رہا میں قدم قدم پہ، علی یہ ہے، علی یہ ہے، علی یہ ہے، علی یہ ہے، اور علی ولی اللہ پڑھنے کے باوجود کچھ ناپاک سوچیں۔ جی یہی کہتی رہیں کہ علی یہ بھی نہیں، علی یہ بھی نہیں، علی یہ بھی نہیں، ہم غضنفر کی بات کیوں مانیں، فلاں عالم کا کہا کیوں مانیں؟ آؤ آج علی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ علی کیا ہے، کس سے؟ کسی علی جیسے سے۔ العظمت للہ۔ جیتے رہو، بلکہ اس کی زبانی سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو جو تمہارے زمانے کا زندہ اور موجود امام ہے۔ بشرطے کہ آپ مجھے یہ یقین دلا دیں کہ آپ تھکے نہیں ہیں۔ قائم سے بہتر حضور کون بتا سکے گا؟ اب دیکھنا یہ ہے علی اور قائم میں فرق ہی کیا ہے؟ ایک امامت کا آدم ہے، دوسرا امامت کا محمد ہے۔ ایک امامت کا دیباچہ ہے، دوسرا انجام ہے، ایک ابتدا ہے، دوسرا انتہا ہے۔ حقیقت میں دونوں ایک، طینت میں دونوں ایک، جبلت میں دونوں ایک، فضیلت میں دونوں ایک، علم میں دونوں ایک، جمال میں دونوں ایک، جلال میں دونوں ایک، کمال میں دونوں ایک، خصائل میں دونوں ایک، شمائل میں دونوں ایک، فضائل میں دونوں ایک، نور میں دونوں ایک، ابتدا میں دونوں ایک، انتہا میں دونوں ایک، پہلا بھی محمد آخری بھی محمد۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ جو کچھ علی ہے وہ کچھ قائم ہے، لیکن پھر فیصلہ کریں گے اہل لاہور کہ جب قائم علی نہیں بن سکتا اللہ 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 جی 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 سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں تو وہاں پھر کسی اور کی مجال کیا ہے؟ اور میں چلا جاؤں گا تو کرنل صاحب ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد علم کی کسی باسی کڑھی میں ابال آئے، میں اپنی طرف سے گھڑ کے پڑھ دیا، بنا کے پڑھ دیا، کہاں لکھا ہے؟ کوئی حوالہ وغیرہ تو دیا ہی نہیں۔ پہلے حوالہ سنو، حالانکہ میں ایسا عام طور پہ کرتا نقوی صاحب نہیں ہوں، میں آج اپنی بجائے روش اور ریت کو بدل رہا ہوں، تو شاید بھائی پہلے حوالہ پھر بات۔ کتاب کا نام ہے جمال الاسبوع،
کیا؟ جمال الاسبوع، الف سین بے واو اور عین. اور یہ اب یہ تو اور بات ہے کہ کس کے مقدر میں ہے کس کی نہیں. اور نقوی صاحب یہ کسی آج کل کے مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کا نام نہیں لیا میں نے. کم از کم بھی ہیں تو زیادہ، کم از کم بھی 800 سال پرانی کتاب ہے جی. علامہ جلیل سید علی ابن طاؤس رضوان اللہ علیہ کی کتاب. اور عاقل یہ وہ جلیل القدر عالم ربانی ہیں جو علامہ ہلی کے بھی استاد ہیں، ان کے والد کے بھی استاد ہیں. ہاں جی، بھاگنے جوگا تو چھوڑوں گا نہیں. ہاں آگے ہر ایک کی مرضی. تھک تو نہیں گئے ہو؟ ہاں کیونکہ بس مومن کی تھکن سے غلام اور مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. ہاں تھکنے، حالانکہ میں خود بڑا تھکا ہوا ہوں، کئی راتوں کو جاگا ہوا، مسلسل سفر، لیکن آپ دیکھ لیں کہ میری نیت میں، طبیعت میں، خطابت میں کہیں آپ کو کوئی تھکن نظر نہیں آ رہی ہوگی انشاءاللہ. ہلی اور ان کے والد کے کرنا صاحب دونوں کے استاد. اور یہ وہ خوش نصیب بزرگوار ہیں جنہوں نے ہر شب جمعہ سامرا سرداب یاد ہے سرکار کا، اس کے باہر دروازے پہ سیڑھیوں پہ جہاں ہم اذن دخول پڑھتے ہیں شاید ہاں، اسی مقام پہ علی ابن طاؤس کھڑے ہو جاتے تھے ہر شب جمعہ اور امام سے درس لیتے تھے. اللہ اکبر. جی 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 ہے جو امام کا شاگرد، بلکہ اگر میرے سامعین سو نہیں گئے، جو اللہ کے شاگرد کا شاگرد. جی انہوں نے لکھا کہ اتوار کا دن تھا، سرکار قائم نجف تشریف لائے اپنی جد امجد کی زیارت کے لیے. کسی صاحب نظر نے پہچان لیا کہ امام ہے. جی جی، اور کیا کہنا اس نظر کے بھی. اور یہی کچھ میں اپنی قوم کی خیر خواہی کر رہا ہوں. چاہتا یہی ہوں کہ امامت اور ولایت کے تم اتنے عارف ہو جاؤ کہ 2 کروڑ کے ہجوم میں تمہارا امام کھڑا ہو تو وہی قدموں پہ سر جا کے رکھو کہ یہ ہے میرا مولا. تو جی تو حضور وہ سمجھ میں پہچان میں پھر اسی طرح آئے گا کہ مولا کی خبر مولا سے پوچھی جائے، مولوی سے نہ پوچھی جائے. مولا کو مولوی بیچارہ کیا جانے. تو زیارت کی، زری اقدس کا طواف کیا ظہیر بھائی، اور زری کے شبکے میں سوراخ ہوتا ہے نا زریوں میں، اسے شبکہ کہتے ہیں. تو بلا تشبیہ شبکے میں ہاتھ ڈالا اور وہاں اپنے جد امجد کی جو زیارت قائم نے پڑھی ہے وہ علامہ علی ابن طاؤس نے جمال الاسبوع میں لکھی ہے، اور وہی میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ. ہاں جو داد دے دے کے تھک نہیں گئے، جو تازہ دم ہیں. جعفر نے کوئی پہلے اشارہ کر رہا ہے کہ گلا بیٹھ گیا ہے. ابھی سے، ابھی تو کل بھی ہے. ہاں حضور کیا کہہ رہا ہے میرا امام؟ ساجد ایک ایک حرف لکھنے کے قابل. اور وجاد بھائی خدا کی قسم کیا کروں میں، کم از کم 4-5 اشرے ہوں میرے پاس، پھر میں اس مختصر سے زیارت کی شرح کروں اور کچھ مجھے طمانیت ہو کہ میں نے اپنی سی کوشش کر کے حق ادا کیا. حق ادا ہو تو نہیں سکتا کچھ، بہرحال تمہیں صرف ترجمے پہ گزارا کرنا پڑے گا. بلا تشبیہ تصور میں لاؤ، علی کے سامنے علی کھڑا ہے، محمد کے سامنے محمد کھڑا ہے، ولی کے سامنے ولی کھڑا ہے، حجت کے سامنے حجت، معصوم کے سامنے معصوم. گویا آئینہ روبرو ہے. اللہ آئینے میں وہی کچھ نظر آتا ہے نا جو آئینے کے مقابل ہو.
تو گویا ایسی ہی ظہیر بھائی کیفیت ہے. اور کیا کہہ رہا ہے میرا امام؟ جاگنا حلال زادو بلا تشبیہ. السلام علی الشجرۃ النبویۃ والدوحۃ الہاشمیۃ المضیۃ المثمرۃ بالنبوۃ المونعۃ بالامامۃ. السلام علیک وعلی ضجیعک اعظم ونوح. السلام علیک وعلی الملائکۃ المہدکین بک والحافین بقبرک یا مولاي یا امیر المومنین. هذا يوم العهد وهو يومك باسمك وانا فيه ضيفك وجارك فاضفني فيه فاجرني فانك كريم تحب الضيافه ومامور بالاجابه. نبی صاحب خدا کی قسم ابھی زیارت رہتی ہے، اتنا ہی یہ برداشت کر لیں، مجھے محنت کا پھل مل گیا. کر دوں ترجمہ شروع. 5 آوازیں آئی ہیں کہ ماشاءاللہ. ابھی بھی میں مطمئن نہیں ہوا کہ سارے کے سارے سامعین ترجمہ سننا چاہ رہے ہیں. السلام جاگنا علی الشجرۃ النبویۃ. نبوی شجر پہ سلام. زیارت نقوی صاحب امام کی پڑھی جا رہی ہے. اور کہا گیا ہے کہ شجرہ نبوی پہ سلام. والدوحۃ الہاشمیۃ المضیۃ. اور پوری کائنات کے سروں پہ پھیلے ہوئے خاندان ہاشم کے نورانی صاحبان پر سلام. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. نہیں ایسا نہیں. بخدا میں مطمئن نہیں ہوا. یہ آپ کے سر پہ چھت کا صاحبان ہے نا. میرے سر پہ ہے اور عاقل کے سر پہ نہیں ہے. عاقل کے سر پہ ہے اور نجم کے سر پہ نہیں ہے، یا نقوی صاحب کے سر پہ نہیں ہے، وجاہت کے سر پہ نہیں ہے، ظہیر زیدی کے سر پہ نہیں ہے. بھئی جو چھت کے نیچے ہے سب کے سروں کے اوپر یا تو آج کے بعد اپنے امام کو بھی بھوک کہ غالی ہو گیا ہے امام. وہ کہہ رہا ہے کائنات کے سروں پہ پھیلے ہوئے نورانی صاحبان پہ سلام. تو پھر ماننا پڑے گا جہاں جہاں مخلوق ہے وہاں علی. ارادے تو پھر سنبھلیے. جن کی آنکھیں بند ہیں وہ بیدار ہو جائیں، جو بیدار ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں، جو ہوشیار ہیں وہ رضاکار ہو جائیں. ترجمہ کرنے لگا ہوں. المثمرۃ بالنبوۃ المونعۃ بالامامۃ. اس نوری شجر پر سلام جس پہ پہلا کچا پھل نبوت کا لگتا ہے اور جب پک جاتا ہے تو امامت میں ڈھل جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جی لفظ 2 بولے گئے. المثمرہ جس کا مادہ ثمر ہے، المونعہ جس کا مادہ یانعن اور یہی اس کا مصدر بھی ہے. یانا یعنی وہ اس کی گردان ہے، جاؤ علماء لغت سے پوچھنا.
یانون اس کا مصدر ہے. ثمر کہتے ہیں پہلے آغاز کے پھل کو کرنل صاحب. اور یانون قرآن میں بھی ہے فانظروا الی الارض اذا اثمر وینہی، آغاز کا پھل ثمر جب پک جائے یان. تو امام کہہ رہے ہیں کہ جس کا کچا پھل نبوت، اب اللہ جانے میں نے کیا کہا، اللہ جانے کس کے سر سے گزر گیا جملہ، کس کے سہنے دل پہ نازل ہوا. وہ جس کے شجر کا کچا پھل سوا لاکھ نبوتیں ہوں. اب اللہ جانے اس کے پختہ پھل کا مقام کیا ہوگا، اس کا معیار کیا ہوگا. تھک گئے ہو نا؟ دیوار والے دوستوں نہیں تھک گئے نا؟ السلام علیکم وعلی زجیک آدم و نوح. مولا آپ پر بھی سلام اور آپ کی دونوں رعایا آدم و نوح پہ بھی سلام. جاگنا جاگنا جو حقیقت کے موتی چننے آیا ہے. السلام علیکم وعلی الملائکۃ المحدقین بک والحافین بقبرک. آپ پر بھی سلام اور ان فرشتوں پر بھی سلام جنہوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، اور ان فرشتوں پر بھی سلام جو آپ کی قبر کا طواف کر رہے ہیں. پتہ نہیں نبی صاحب آپ نے داد کیوں دی، اور جو لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں یہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیوں کہا ہے امام نے؟ لفظ بولے تو المحدقین الحافین. محدقین کا مادہ ہے حدق اور حافین کا حفوف. حدقہ کہتے ہیں تنگ گھیرے کو. یعنی اب میں یہاں بیٹھا ہوں نا، میرے ارد گرد اگر آپ گھیرا بنا لینا ممبر کے بالکل قریب، یہ ہے حدقہ. اسی لیے چار دیواری والے باغ کو عربی میں حدیقہ کہتے ہیں، کیونکہ باغ کے بالکل قریب ہوتی ہے. اور حفوف پھیلے ہوئے طواف کو جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے ان پر بھی سلام. جو آپ کی والحافین بقبرک، جو آپ کی قبر کا طواف کر رہے ہیں ان پر بھی سلام. شاہد خان کیوں کر رہا ہے میرا امام الگ الگ فرشتوں پہ سلام؟ تاکہ پتہ چل جائے زمانے والوں کو کہ جو بھی ان کی قبروں کا طواف کرے ہماری سلامی کا حقدار ہوگا. اللہ اللہ اور دیکھیے چونکہ تم میں قوت خرید مجھے نظر آئی اس لیے میں نے یہ چیز چھیڑ دی. پھر مجھے ساجد افسوس نہ ہو، مجھے دکان بڑھانا نہ پڑے یہ سوچ کر کہ خریداروں کی جیبیں ہی خالی ہو گئیں. مال ہے جیب میں ماشاءاللہ، تو پھر ہمیں بیچنے میں آر کیا؟ اگر تمہاری قوت خرید ہے. میری طرف دیکھو لفظ کیا ہے نبی صاحب؟ الحافین بے قبرک، جو تیرے قبر کے حافی ہیں. قرآن پڑھو، سورہ مومن ہے. قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے ترل ملائکۃ یوم ترل ملائکۃ الحافین من حول العرش. فرمایا قیامت کے دن تم دیکھو گے فرشتے عرش کے گرد حافی ہوں گے، یعنی طواف کر رہے ہوں گے. حالانکہ طواف کا لفظ بھی عربی میں ہے. طواف کرنے والے کو طائف بھی کہتے ہیں، اور نبی صاحب قرآن میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ.
لقد عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ کعبے کو پاک صاف رکھنا طائفین کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے۔ کعبہ بھی اللہ کا گھر، کعبے کے ارد گرد پھرنے والے طائف، عرش کے گرد پھرنے والے حافین، کیونکہ رفیع الدرجات ذو العرش، عرش اس کے پائے تخت کا نام ہے۔ کعبے کے گرد جو پھرے وہ طائف، عرش کے گرد جو پھرے وہ حافین۔ اور خدا کے لیے کھولو دریچہ دماغ کا، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، جو کعبے کے گرد پھرے وہ طائفین، جو عرش کے گرد پھرے وہ حافین۔ میرے مولا نے الطائفین بقبرک نہیں کہا، الحافین بقبرک، تاکہ پتہ چلے کہ زمین پر تربت امیر کو دیکھ کر جاہلوں اسے مٹی نہ سمجھنا، فرشتے علی کی قبر اور عرش کو برابر سمجھتے ہیں۔ کیونکہ جو لفظ عرش کے لیے تھا حافین، وہی ہے میرے مولا کی تربت مطہرہ کے لیے ہے۔ تو گویا نگاہ ملکوتی میں عرش۔ نقوی صاحب ایک شعر سناؤں، فارسی شاعر کا شعر ہے، ایک لفظ ہے بلکہ آیت ہے ایک۔ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، قیامت کے دن کافر کہے گا کاش میں تراب ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا۔ یہ قیامت کے دن، یا لیتنی کنت تراب، کاش میں تراب ہوتا، مٹی ہوتا۔ بس اب اسے ذہن میں رکھنا ہے۔ تا شدے ارض نجف آرام گاہ بھوتراب، وہ کہتے ہیں جب سے زمین نجف علی کی آرام گاہ بنی ہے، جعفر رکوی، جب سے زمین نجف علی کی آرام گاہ بنی ہے، پھر کیا ہو رہا ہے؟ عرش گوید، عرش کہتا ہے عرش گوید ہر زمان یا لیتنی کنت تراب۔ کہ کاش میں تراب ہوتا، جی عرش رشک کر رہا ہے، کاش میں مٹی ہوتا۔ ارادے اب ماشاءاللہ بھی سمٹ رہی ہے۔ ایسے جملے کا تو شاید کو میں جبرن بھی ترجمہ سنا کے چھوڑوں گا۔ کوئی سو گیا تو ممبر سے اتر کے جگا کے کھڑا کر کے بھی سناؤں گا۔ کیا کہہ رہا ہے تیرا 12واں امام؟ پھر ذہن میں رہے، جو علی کے برابر ہے ہر میدان میں، وہ کہہ رہا ہے یا مولا یا امیر المومنین، آئے میرے مولا، اے مومنین کے امیر۔ جو خود مولا ہے وہ علی سے کہہ رہا ہے اے میرے مولا۔ اللہ اللہ، جی جی، جب مولا علی سے کہہ رہا ہے مولا، تو مولوی کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اللہ اللہ، اے میرے مولا، جاگنا حلالی موالیو، اے امیر المومنین، ھذا یوم العہد، مولا آج اتوار ہے، کیونکہ دن اتوار کا تھا۔ ھذا یوم العہد، مولا آج اتوار ہے، وہو یوم کا، اور وہ تیرا دن ہے۔
वब इसमें का तेरे नाम से मंसूब है। जागना पूरी मेहनत इसी जुमले के लिए थी। वह आना फी है ज़ैफ़ों का व जारों का, मौला आज मैं मेहमान भी तेरा हूं और पनाह भी तेरी मांग रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सरों से तो नहीं गुजर गया है? ये जो कैमरे के पीछे बैठे, हाँ आप चेहरे नजर आए है, कैमरे के पीछे वाले तो नहीं थक गए। आज मैं अनफी ज़ैफ़ों का मेहमान हूं, वह जारों का तेरी पनाह में हूं, तो फिर क्या कर, फ़अज़िफ़नी फ़ीही, फ़अजिरनी, आज मेरी ज़ियाफ़त का बंदोबस्त भी तू कर। अब तुम बेदम हो गए हो तो ग़ज़नफ़र कर क्या सकता है? क्योंकि मैं तो एक ही काम कर सकता हूं, सुनाने का। अपने हिस्से का काम तो खुद संभालो। मौला मेरी ज़ियाफ़त का बंदोबस्त कर, मेरा आज का खाना, मेरा आज का पानी, मेरा आज का दाना, मेरी आज की ग़िज़ा तेरे ज़िम्मे और पनाह भी तेरी में। लाहौरियों, तुम्हें बात समझ में आई है या नहीं? कौन कह रहा है? कायम, जिसके लिए दुआए अदीला में ये फिक्रे हैं, अल्लज़ी बेबक़ाइही बाक़ियत दुनिया व बियौमिही रोज़े कल वरा। 12वां इमाम वो है कायनात जिसकी ज्योतियों के सदके रिज़्क खा रही है। तो कहना यही है, जो कायनात को रिज़्क दे वो कायम, जो कायम को रिज़्क दे वो अली होता है। अज़मतुल्लाह, अज़मतुल्लाह जी। जी जी, दुआए अदीला में जुमले, अल्लज़ी बेबक़ाइही बाक़ियत दुनिया, वो जिसकी बका के सबब दुनिया बाकी, व बियौमिही रोज़े कल वरा, और जिसके सदके में कायनात रिज़्क खा रही है। जिसके ज्योतियों के तो फेल ब्रिगेडियर साहब कायनात खाए वो कायम होता है। या आसान लफ्ज़ों में यूं समझ लो, जिससे तंजीम नकवी ग़ज़नफ़र रिज़्क मांगे वो कायम है, जिससे कायम रिज़्क मांगे वो अली है। और बस खत्म हो गई मेरी बात है। कल जरा मजीद जल्दी आइएगा ताकि 4 बातें मजीद खुल के ज्यादा हो सके आपसे। आखिरी बात, मौला ये मैं कह क्यों रहा हूं, तुम्हारा 12वां इमाम कह रहा है, आना फी है ज़ैफ़ुक, आज मैं मेहमान भी तेरा, व जारों का, और पनाह भी तेरी चाहता हूं। फ़ाज़िफ़नी फ़ीही, मेरी ज़ियाफ़त का बंदोबस्त कर, व अजिरनी, पनाह भी दे, फ़इन्नका करीमुन, तू करीम जो है। हमें मौलवी कहता है अल्लाह करीम है बस, और इमाम अली से कह रहा है फ़इन्नका करीमुन, तू करीम है। यानी मौलवी जिस चीज को खुदा समझता है, मौलवी का इल्म जिस शय को अल्लाह समझता है, कायम का इल्म उसी शय को अली समझता है। हाँ, क्योंकि तू करीम है, तुहिब्बु ज़ियाफ़ता,
تو ضیافت کو، میزبانی کو پسند کرتا ہے۔ وہ معمور، اور نقوی صاحب یہ فکرہ چند لوگوں کے لیے ہے، معذرت کے ساتھ ہر بندے کی رسائی نہیں اس جملے تک۔ جو صاحبان اشارت ہیں، جو اشاروں کی زبان سننا جانتے ہیں، ان کے لیے ہے جملہ۔ وَمَامُورٌ بِالْإِجَابَةِ، اور تجھے حکم دیا گیا ہے دعاؤں کے جواب دینے کا۔ اللہ 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 اکبر۔ جی 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 ہاں ہاں، نہیں آپ خود دیکھیں جی، فلاں بندے نے دعا مانگی، باب اجابت تک پہنچی، وہی لفظ ہے باب اجابت۔ کیا مطلب؟ یعنی قبولیت کے دروازے تک۔ تو قائم کہہ رہا ہے مامور بالاجابت، تجھے اجابت کا امر کیا گیا ہے۔ پوچھ علی ولی اللہ پڑھ کے، علی کا کھاؤ کے علی کو بھونکنے والے مولوی سے تو شیعوں کو یہی بتاتا پھرتا ہے کہ علی محتاج دعا ہے، علی دعائیں مانگتا ہے۔ علی کا بیٹا کہہ رہا ہے علی دعائیں سنتا ہے۔ علی محتاج یہ دعا نہیں، بلکہ علی دعائیں قبول کرنے والا ہے، کیونکہ باب الہی ہے، ذل الہی ہے، عکس الہی ہے۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت گیا؟ بسم اللہ۔ بخدا نقوی صاحب میں اس لیے پوچھتا، ہر مجلس میں پوچھتا ہوں یہ جملہ کہ لطف آیا، اور ممبر کی قسم اس لیے نہیں پوچھتا کہ آپ مجھے واہ واہ کریں، آپ تو اتنی دیر سے مجھے اتنی واہ واہ کر رہے ہیں، پھر کیوں پوچھتا ہوں؟ یہ احساس دلانے کے لیے کہ لاکھ مودت کی کمندیں ڈال کے فصیل عرش کو چھو لو، پڑھنے والا لاکھ علم کے دریا بہا دے، جب تک چار آنسو نہیں بہیں گے، اور کوئی راضی ہو یا نہ ہو، شام والی بی بی راضی نہیں ہوگی۔ میں آج کوئی تفصیلی مصائب عرض نہیں کر سکوں گا، کل اگر آپ پر وقت تشریف لائے تو دو جملے زیادہ پڑھ دوں گا۔ صرف میں یاد دہانی چاہتا ہوں، سن مجھ سے لینا، پرسالی کی بیٹی کو دینا۔ 40 ہجری کا رمضان علی نے کوفے میں بڑی مشکل سے گزارا ہے۔ اللہ اکبر۔ اجرکم اللہ۔ تمہارے آنسوؤں کا صلہ بی بی کے پاس ہے، میرے پاس صرف دعا ہے، اور یقیناً مجلس کی مالک کا صلہ دے گی۔ کیا کہا میں نے؟ بڑی مشکل سے، حالانکہ بڑے رمضان آئے۔ یہ 40 ہجری کا رمضان کیسا تھا؟ اپنے ہی گھر میں علی نے یہ دن اجنبی کی طرح گزارے،
बे सबब दरो दीवार को देखना, ठंडी सांसें भरना। कभी अब्बास को बुला के बिला तशबीह उसकी कलाइयां चूमना, कभी हुसैन को बुला के गला चूमना। और रोने वालों के दिल तो नाजुक होते हैं मगर मजबूरी है। और कभी सोई हुई ज़ैनब का सर चूमना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल अज़मतु लिल्लाह, अल अज़मतु लिल्लाह। ऐसे अंदाज में वक्त गुजारा था अली ने। 17 रमजान का दिन है, बड़ा तवील और अरीज मजमून है अली की शहादत का। नकवी साहब गवाही देंगे, मुल्तान में बड़े साल इन्होंने मुझसे रमजान शरीफ का अशरा पढ़ता था। मैं मुल्तान कैंट में पूरी 10 मजालिस में अली की शहादत पढ़ता था और फिर भी अधूरी रह जाती थी। तो एक मजलिस में या 2 मजालिस में क्या सुनाई जा सकती है। 17 रमजान अली ज़ीनत मिंबर हैं, चूंकि खिजाब करना सुन्नत है और एहतमाम फरमाया करते थे हमारे मासूमीन। लेकिन 40 हिजरी का जो ही रमजान शुरू हुआ अली ने खिजाब तर्क कर दिया। 17 दिन का छोड़ा हुआ खिजाब, काफी सफेदी झलक रही थी रीश मुकद्दस से। सासा बिन सोहान अब्दी उठ खड़ा हुआ, मौला बहुत सफेदी है, अगर हुक्म हो बाजार से खिजाब ले आऊं, अपने हाथों से बना के लगा दूं। अली ने ठंडी सांस लेके फरमाया, सासा पहले जो खिजाब करते थे उसकी रंगत उतर जाती थी, अब की बार जो खिजाब अली ने करना है उसकी रंगत क़यामत तक नहीं उतरने वाली, इसलिए जरूरत नहीं। ये कहा और अल्लाह जाने क्या ख्याल आया लाहौर वालों। रोसाए कूफा से खिताब करके अली ने फरमाया, कूफे वालों अगर महसूस न करो तो आज मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दोगे। मौला आप हमारी जानों के मालिक हैं, आप ख्वाहिश क्यों कहते हैं, आप हुक्म करें। फरमाया, नमाज मगरिबैन के बाद तमाम कूफे के मोमिनीन अपने अपने पर्दादारों को थोड़ी देर के लिए मेरे घर भेज देना। मौला साहब आपकी कनीजे हैं, बेशक शरीकतुल हुसैन की कनीजी में रख लेना सारी जिंदगी। अली फरमाया, नहीं कनीजी के लिए नहीं चाहिए, बस थोड़ी देर के लिए भिजवा देना। बस मैंने तमीद खत्म कर दी और एक जुमला कह के मैं मिंबर से लगा हूं। कूफे की औरतें जमा हो रही हैं। अली फरमाते, फिजा बहन जी मौला, घर में जितनी शमें हैं सारी जलाओ, घर में जितनी किंदीलें हैं सब रोशन करो, घर में जितने दिए हैं सारे जलाओ। फिजा बिला तशबीह जला भी रही है और दिल में सोच रही है, पहले तो कभी हम 2 दिए जला लेते थे तो अली फरमाते थे इसराफ है, एक काफी है। आज क्यों हुक्म दे रहे हैं सारे जलाओ। सारी किंदीलें शमें मौला ने सहन के वस्त में रखवाई, औरतें जमा हो गईं, शमें रोशन हो गईं। बिला तशबीह दाएं बाएं देख के अली ने फरमाया, ऐना ज़ैनबुल कुबरा, कहां है मेरी पर्दादार बेटी। मस्तूरात के झरमट में से बीवी उठ पड़ी, हाँ ना जा या बता, बाबा जान मैं यहां हूं। फरमाया, बेटी जरा सहन के वस्त में आओ जहां ज्यादा रोशनी पड़ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जहां ज्यादा रोशनी है उस जगह आओ, मौला तुम्हारा रोना कबूल करे। क्या जवाब दिया बीबी ने, जिस्म कांपा, या बता अना ये सुतातशुआ वान तो तंजर तंतज़िर इलैया, बाबा मैं रोशनी में बैठूं आपके सामने, बाबा आप मुझे देख रहे हैं, मैं कैसे बैठूं। रीशा मुबारक आंसुओं में डूब गई। बिला तशबीह अली ने पीठ फेर दी, फरमाया, मेरी पर्दादार बेटी मैं इधर देख रहा हूं, तुम रोशनी में पहुंचो। हुक्म इमाम समझ के बीबी रोशनी में आई। बाबा मैं पहुंच गई, मेरी मस्तर तज़ीर बेटी मैं तो इधर देख रहा हूं, जरा पर्दे की चादर भी सर से हटा ले। बीबी हैरान है कि आज बाबा कर क्या रहे हैं। लरसते हाथों से चादर भी हटाई, हट गई चादर। जी बाबा, 3 दफा कमर
تھام کے علی زمین پہ بیٹھے اٹھے، فرمایا کوفے کی شریف زادیوں، میری بیٹی کے سر پہ اس وقت چادر نہیں ہے اور روشنی بھی اتنی تیز ہے کہ زمین پہ چوٹی نظر آ رہی ہے، غور سے دیکھ کے میری زینب کو پہچان لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تمہارے شہر میں آئے اور پھر کہو ہم نے زینب کو پہچانا نہیں تھا، پھر جس نے مارنا ہے پتھر تو زینب سمجھ کے مارے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت رو لیے تم، بہت رو لیے، لیکن روتے روتے مر نہیں جاؤ گے۔ کوفے کی شریف زادیوں نے منہ پہ تماچے مارے، یعنی یہ کیوں دکھا رہے ہو چہرہ، کیوں کہہ رہے ہو کہ پھر پہچاننے کا عذر نہ کرنا؟ علی نے رو کے کہا اس لیے میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں میری بیٹی تمہارے شہر میں آئے گی، اور سیدو غیر سیدو اگر جگر پہ زیادہ چوٹ لگے تو اپنی قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا۔ علی فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا نہ میری بیٹی چل سکے گی، نہ کھڑی ہو سکے گی، نہ بیٹھ سکے گی۔ میں نے جملہ کہہ دیا، اللہ جانے کس نے کیا سنا کیا سمجھا۔ علی کہہ کے چلے گئے، علی کی شہادت ہو گئی، وقت گزرا، خون رونے والے سے، لہو رونے والے سے کسی نے پوچھا کیا مطلب تھا تیری جدمجد کا کہ زینب نہ چل سکے گی، نہ کھڑی ہو سکے گی، نہ بیٹھ سکے گی؟ امام کے لہو کا فوارہ اچھلا، فرمایا چل میری پھپھی اس وجہ سے نہیں سکتی تھی، بازار میں بھیڑ بہت تھی۔ اللہ اکبر، ہجوم کی وجہ سے نہیں چل سکتی تھی۔ اب اگر جگر پھٹ بھی جائے تو تعجب نہ کرنا، کھڑی اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی۔ تو مولا طاقت نہیں تھی تو پھر بیٹھتی کیوں نہیں تھی؟ اللہ جانے میں پڑھوں گا کیسے، اللہ جانے تم سنو گے کیسے۔ سجاد نے منہ پہ ماتم کیا، فرمایا کلما ارادت ان تجلسا کان الشمر یکرہا بالرمح، جب بھی میری پھپھی بیٹھنے کا ارادہ کرتی شمر حرامی کبھی نیزہ مارتا، شمر کبھی تازیانہ مارتا، شمر کبھی چابک۔ ان کے بزرگ اور خاندان کے جو مرحوم دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات بلند فرما، اور جن مومنین کے بارے میں سید تنظیم حسین صاحب نقوی، سید الندیم صاحب، کرنل فدا صاحب اور دیگر جن مومنین کے بارے میں کہا گیا، سب کو اپنی حفظ امان میں رکھ، سب کی شرعی دعاؤں کو غایت المرام تک پہنچا، جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما، اور ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جو ظہور فرما۔ اللہم کل ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی محافظ قائد وناصر ودلیل معینا حتی تسکنہ ارضک طولا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد
محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد واحد بیتہ الطیبین الطاہرین بحق محمد وآل محمد نقوة من کی اہلیہ بشفاء کاملہ صحت اللہم صلی اللہ علیہ وسلم